کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے ایک بچے سے کہا کہ جاؤ میرے لیے پان لے آؤ۔ بہت اچھا واقعہ ہے یہ، ہم کو اور آپ کو، ہماری اور آپ کی زندگی گزارنے میں مدد کرتا ہے، مدد کرے گا۔ اس لیے کہ آج ہم کوئی بھی کام بلا سوچے سمجھے اگر کر دیتے ہیں تو اس پر ہمیں ندامت نہیں ہوتی ہے، ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے، چاہے اگر ہم غلطی سے ہی کیوں نہ کر دیں، لیکن ہمیں اس پر کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے ایک بچے کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے پان منگایا۔ وہ بچہ پان لانے میں تھوڑی سی تاخیر کر دیتا ہے، لیٹ کر دیتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے کہا اتنی دیر کہاں لگا دی؟ آپ نے یہ کہتے ہوئے اسے ایک چپٹ لگا دی، ایک چپٹ لگائی۔ بچہ تو بچہ، اس کو کچھ نہیں، لیکن پھر بعد میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے کام سے اس کو بھیجا تھا، اور میرے کام میں اس نے تاخیر کی، جس کی بنیاد پر میں نے اس کو چپٹ لگا دی۔ کل بروز محشر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ احمد رضا، تو نے اپنی کام کی خاطر، بچے نے تھوڑی سی تاخیر کر دی تو بلا وجہ تم نے اسے مارا کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی چپت لگانے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے سارے اعمال رائے گا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ابھی یہ سوچ رہے تھے، سوچتے ہی سوچتے آپ نے اس بچے کو بلایا، اور بلانے کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کو آئے ہے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت آپ دیکھو، اعلیٰ حضرت کی عاجزی آپ دیکھو، اعلیٰ حضرت کی انکساری آپ دیکھو۔ اس بچے کو بلایا، اور بلانے کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کوئی ایرا غیرا نہیں، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، آج مدرسوں میں پڑھانے والا ایک معمولی سا عالم، ایک چھوٹا سا عالم کسی بچے کو مار دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے، وہ بچوں سے ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت جو استاذ العلماء بھی ہیں، استاذ الفقہا بھی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، فتاوی رضویہ شریف، حدائق بخشش، جو آج ہمارے مدارس میں، ہمارے مدارس اہل سنت میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام اس کو درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان بچے کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بچے، جس طریقے سے میں نے تجھے چپٹ لگائی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تو مجھے بھی چپٹ لگا۔ آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھو، اعلیٰ حضرت کی انکساری دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رضوان نے بچے سے کہا کہ جس طریقے سے میں نے تجھے چپٹ لگائی ہے، اس طریقے سے تو بھی مجھے چپٹ لگا۔ بچہ تو بچہ، اس نے کہا کہ حضور، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے استاذ ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، اور استاذ کا حق بنتا ہے اگر بچہ کوئی غلطی کر دے تو استاذ اسے مار سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ لیکن نہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے کہا نہیں، اگر میں تجھے درس دے رہا ہوتا، اگر میں تجھے پڑھا رہا ہوتا، میں تجھ سے سبق سن رہا ہوتا، اس وقت میں نے تجھ کو مارا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے، تو نے میرا کام کرنے میں تاخیر کی، جس کی وجہ سے میں نے تجھ کو مارا ہے۔ کل بروز محشر پروردگار عالم مجھ سے پوچھ لے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ کل بروز محشر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا تو بھی جس طریقے سے میں نے مارا ہے، اسی طریقے سے تو بھی مجھے مار۔ آئے ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رضوان صرف فتوے کا نام نہیں ہے، صرف فتاوے کا نام اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ آج ہمارے سنی علماء بھی، بہت سارے سنی علماء ہیں جو بلا تحقیق کیے کسی بھی نتیجے پر پہنچ جایا کرتے ہیں،
بلا تحقیق کے کسی نے خبر دے دی، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، تو ہمارے عالم صاحب جو ہیں، آج کے دور کے عالم صاحب جو ہیں، وہ قلم اٹھاتے ہیں، کاغذ اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ اس نے کفر کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، دھماکہ کیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی ذات مبارک ایسی ذات تھی، جب تک آپ تحقیق نہیں کر لیتے تھے، مکمل چھان بین نہیں کر لیتے تھے، تب تک آپ کا قلم کسی فتوے کے لیے نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن آج ہمارے سنی علماء جو ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کو یہ کہہ کر کے بدنام کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت تو کوئی غلط کرتا تھا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ اس کو مسلک سے، دین سے خارج کر دیا کرتے تھے۔ آج یہ درس، یہ پیغام ہمارے کچھ سنی عالم دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے تحقیق کریں، کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے، کسی پر فتویٰ لگانے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ بس کوئی بھی آیا ایرا غیرا نہ تھو خیرا، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو روزے نہ رکھتا ہو۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا، کسی سے اگر کسی کی دشمنی ہے تو دشمنی نکالنے کے لیے وہ بندہ مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے، عالم صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد غلط بیانی کر کے، غلط بات بتا کر کے کسی کے بھی خلاف اپنی دشمنی نکالنے کے لیے مفتی صاحب سے فتویٰ لکھوا لاتا ہے۔ اور ہمارے مفتی صاحب اور عالم صاحب ایسے ہیں کہ وہ بلا تحقیق کیے بس قلم اٹھایا، پیپر اٹھایا، اٹھانے کے بعد فتویٰ لکھ دیا، مہر لگا دی اور اس کو دے دیا۔ اور آنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، پورے گاؤں میں، محلے میں، شہر میں اس کی فوٹو کاپی نکلواتا ہے، اور نکلوانے کے بعد اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے تو اس کو بدنام کرنا ہے، فلاں عالم دین کو بدنام کرنا ہے، فلاں مفتیان کرام کو، فلاں مفتی کو بدنام کرنا ہے، کہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، جہاں بھی وہ جائیں ان کو حقارت کے نگاہ سے دیکھا جائے۔ اور ہمارے مفتی صاحب بھی ہیں، ہمارے عالم صاحب بھی ہیں، جو بندہ پہنچا نہیں، اس نے بتایا نہیں، ادھر قلم و پیپر اٹھایا، آپ نے لکھ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اعلیٰ حضرت کی تعلیم تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت کی تعلیم صحیح سے معلوم ہو جائے نا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کبھی بھی فتویٰ دیتے وقت آپ جو ہے جلد بازی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ تحقیق فرمائی ہے، اس مقام پر، اس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد کسی کے اوپر آپ نے فتویٰ دیا ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے جو سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، اس درس پر عمل کرتے ہوئے ہم کوئی کسی نتیجے پر پہنچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان جیسی شخصیات سے محبت کرنے کی، اور ان کی تصنیف کردہ کتابوں کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مکمل طور سے توفیق عطا فرمائے۔